السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آئیے اپنے سبق کی طرف۔ سبق میں ہم نے جو صحابہ کرام کی شانیں بھی سنی اور اب اپنے سبق کی طرف لوٹتے ہیں۔ ابھی یہ میرے خیال میں 2 آیات رہتی ہیں سورت یہ پہلے سپارے کی، اور جس آیت نمبر ہے 139، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے نا جی۔ کل آتحاجو نانا، کہہ دے، کل کہہ دے، حاجہ ہوتا ہے جھگڑا کرنا، نانا تم ہم سے، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، واہ ہوا حالانکہ وہی، ربنا ہمارا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے، ولانا اور ہمارے لیے، امالنا ہمارے اعمال ہیں، ولکم اور تمہارے لیے، امالکم تمہارے اعمال ہیں، ونحن لہو اور ہم اسی کے لیے ہیں، مخلصون خالص کرنے والے، یعنی دین کے اوپر خالص عمل کرنے والے، یا دین کے لیے خالص ہونے والے، یا دین کو خالص کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان سے کہہ دو۔ خطاب کن سے ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنین سے، اور کہنا کن سے ہے؟ مشرکوں سے، کفار سے، کہ ان کے جھگڑے کو دفع کرنا کے لیے ان سے کہا گیا ہے کہ تم ہم سے اللہ کی توحید، اخلاص اور اطاعت کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وہ صرف ہمارا ہی رب نہیں ہے بلکہ وہ رب تو تمہارا بھی ہے، وہ اکیلا ہی اللہ ہے، اور وہ جو مانتے نہیں ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے عمل تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، تمہارے عمل ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ اور ہم بھی تمہارے شرک سے بیزار ہیں۔ اور بھی کئی جگہ قرآن پاک میں آتا ہے، جیسے لکم دینکم ولی دین، یہ بھی کفار سے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو اللہ تعالیٰ اور بھی جگہ پہ قرآن پاک میں کئی جگہ ان کی ان باتوں کا رد ہوا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں اگر یہ تجھے جھٹلا دیں تو کہہ دے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ اگر یہ تجھ سے جھگڑیں تو کہہ دے کہ میں نے اور میرے ماننے والے نے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے منہ کر لیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی فرمایا تھا، آتحاجونی فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ اور جگہ پہ بھی ہے کہ تو نے اسے بھی دیکھا ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا ہے، یہ بھی سورۃ بقرہ میں ہے۔ بس جہاں ان جھگڑالو لوگوں سے کہا گیا ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، یعنی ہم تو اپنی عبادت میں اخلاص اور یکسوئی کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت ہے، ام تقولون، یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم کی ابراہیم، و اسماعیل و اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والا اسباط، یہ اسباط کہا جاتا ہے یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کو، کانو وہ تھے، ہودن یہودی، اور نصارہ یا نصرانی، وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، کل کہہ دے، انتم کیا تم عالم زیادہ جاننے والے ہو، ام اللہ یا اللہ زیادہ جاننے والا ہے، ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے جس نے قتم چھپائی ہے، شہادتاً شہادت، اندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وم اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافلین ہرگز غافل، اما تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اب یہاں کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ابراہیم جو ہیں، کوئی کہتا تھا یہودی تھے، کوئی کہتا تھا نصرانی تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیا کہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہ یہودی تھے، یہ نصرانی تھے؟
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو کہ تم سے زیادہ جاننے والے ہو کو اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی کتابوں پہ بھی قائم نہیں تھے، یعنی یہ یہودی اور نصرانی جو ہیں اپنے آپ کو کہلانے والے، یہ خود اپنی کتابوں پہ قائم نہیں تھے۔ ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ شرک نہیں کرنا، خالص مسلمان رہنا ہے، خالص اللہ کا جو ہے وہ رجوع کرنا ہے۔ لیکن یہ بھی اس حق کی شہادت کو چھپاتے تھے۔ ان کا حق کی شہادت کو چھپا کر یہ بات کرنا بہت بڑا ظلم کرنا تھا۔ اللہ کی کتاب جو ان کے پاس آئی اس میں انہوں نے بھی پڑھا کہ حقیقی دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، ان کی کتابوں میں آ چکی تھی یہ بات۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب وغیرہ یہودیت اور نصرانیت سے الگ تھے، لیکن پھر نہ مانا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس بات کو بھی چھپا دیا۔ پھر فرمایا تمہارے اعمال اللہ سے پوشیدہ نہیں ہیں، اندہ من اللہ، سارے جو تمہارے اعمال ہیں اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ تلکا امتن، یہ ایک جماعت ہے، قد خلت، جو گزر چکی ہے، لہا، اس کے لیے ہے، ما، وہ جو، کسبت، اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، ولا تسألون، اور نہیں پوچھے جاؤ گے تم، یعنی تم سے پوچھا نہیں جائے گا، اما، اس کے بارے میں، کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ ایک جماعت گزر چکی ہے، وہ یہودی تھے، وہ نصرانی تھے، وہ جو بھی تھے، وہ گزر چکے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ کمایا ہے وہ ان کا اپنے لیے ہے، اور تم نے جو کمایا ہے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا، ان کے نیک مالوں میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور تمہاری بدمالیوں کا بھی ان پر کوئی بوجھ نہیں ہے، جو کرے گا سو وہی بھرے گا۔ تو تم نے جب ایک نبی کو جھٹلایا تو گویا تمام انبیاء کو جھٹلایا، بالخصوص نبی آخر الزمان کے مبارک زمانہ میں تو تم نے نبی پاک کو جھٹلایا، تو جو تم نے جھٹلایا ہے وہ بال اس کا وہ بال ہے جو تمہارے اوپر ہی آئے گا۔ تو ان کی کتابوں کے اندر یہ چیز آ چکی تھی کہ جو ختم المرسلین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رسالت تمام انسانوں اور جنوں کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار درود و سلام ہوں نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جتنے بھی انبیاء گزر چکے ان سب کے اوپر، اور سب نبیوں کے اوپر درود پڑھنے کا طریقہ ہے نا قرآن پاک کے اندر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو الحمدللہ یہ پہلا سپارہ ختم ہو گیا، تو اب آگے چلتے ہیں۔ سیقول السفہاء، سیقول عنقریب ہی کہیں گے، سا عنقریب، یقول وہ کہیں گے جمع کے لیے، للسفہاء بے وقوف، سفہاء کہتے ہیں بے وقوفوں کو، من الناس لوگوں میں سے، ما کس چیز نے، واللہم پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم التی ان کے قبلے سے، کانو کہ وہ تھے، علیہا اس پر، کل کہہ دے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، کہہ دو کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہاں کس چیز کا بیان ہو رہا ہے؟ یہ قبلہ تبدیلی قبلہ کا بیان ہو رہا ہے، اور بے وقوف سے مراد یہاں بھی مشرکین مکہ ہیں، علماء یہود ہیں، منافقین وغیرہ ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو جائے، چنانچہ اب حکم آ گیا اور آپ نے عصر کی نماز اس کی طرف ادا کی۔ آپ کے ساتھ کے نمازیوں نے سے بھی سب نے ان کی طرف جو ہے وہ پھر گیا، جس طریقے سے نبی کریم پھر گیا اسی طرف وہ بھی پھر گیا، اور جب انہوں نے نماز ادا کر لی، اچھا کئی جگہ پہ آتا ہے عصر کی نماز، کئی جگہ پہ آتا ہے ظہر کی نماز،
تو اس کے اندر روایات کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن یہ ٹائم کا اختلاف ہے کہ نماز وہ کون سی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ وہ مثلا ظہر کی نماز میں شامل نہیں تھے، تو جب وہ عصر کی نماز میں شامل ہوئے تو ان کو پتہ چلا، انہوں نے عصر منہ کر لیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی ایک وجہ کہ کوئی ظہر میں ملا جماعت میں اور کوئی عصر میں ملا، تو یہ اختلاف نہیں ہوتا کوئی بھی۔ اچھا، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تو وہ اپنی نماز میں ہی بیت اللہ شریف کی طرف گھوم گیا، اور ان میں سے ایک بندہ وہ تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور پھر وہ جب نماز پڑھ کے جانے لگا تو پھر راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک اور جماعت بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے راستے میں کسی مسجد میں، تو فوراً ہی اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ تو اب قبلے کی تبدیلی کو حکم آ گیا اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہم نے نماز آدھی پڑھی اور آدھی ادھر پڑھی، تو وہ بھی فوراً ہی سنتے ہی گھوم گئے۔ اتنے تابع دار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، اور آج ہمارے اندر کتنی تابع داری ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ہی زیادہ تر مسلمان پڑھنے کے لیے نہیں نکلتے، نہ کوئی گھروں کے اندر اہتمام ہے، نہ کوئی خواتین کا اہتمام ہے، چند وہ دین والے گھرانوں کو چھوڑ کے باقی سب کا اللہ ماشاء اللہ یہی حال ہے۔ اچھا، تو اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو پہلے دنیا سے فوت ہو چکے ہیں وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، تو ان کی نمازیں کہاں چلے گی، ان کی نمازوں کا پھر کیا بنے گا؟ تو اس کے آگے پھر اس کا بھی بیان آتا ہے۔ یعنی اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب فوراً ہی لوگ جب پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری مشرق اور مغرب جو ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ جو تو عین کنارے پہ تھے وہ پھر بھی گیا کہ یہ کیا ہے، پہلے ادھر نمازیں پڑھ رہے تھے اب ادھر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا ذہن کے اندر یہ چیز آ گئی کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں تو پھر ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، تو تب پھر یہ فرمان بھی نازل ہو گیا، تو پڑھیں گے ہم آگے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور ایک اور روایت میں بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو آپ اکثر آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے، جہاں تک کہ آیت قد نرا تقلبا نازل ہو گیا، کعبہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ مقرر ہو گیا۔ لوگوں نے اگلے قبلے کی طرف نماز پڑھنے والوں کے بارے میں سوال کیا، جس پر فرمان ہوا کہ وما کان اللہ لیجزیء ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا، ان نمازوں کی طرف ان لوگوں کی طرف سے تم اطمینان میں رہو۔ اب بعض بیوقوف اہل کتاب نے قبلے کے بدلے جانے پر اعتراض کیا، جس پر آیتیں اتری سیقول السفہاء من الناس ما ولاء عن قبلتہم التی نازل ہوئی۔ شروع ہجرت کے وقت مدینہ شریف میں آپ کو بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا کرنے کا حکم ہوا تھا۔ یہود اس سے خوش تھے، لیکن آپ کی چاہت اور دعا قبلہ ابراہیمی کی تھی۔ آخر جب یہ حکم نازل ہوا تو یہودیوں نے جھٹ سے اعتراض جڑ دیا، کہ جس کا جواب یہ ملا کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں سارے۔ اور اس طرح کی اور بھی حدیثیں ہیں اور بھی روایتیں ملتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مکہ شریف میں آپ دونوں رکن کے درمیان نماز پڑھتے تھے، تو آپ کے سامنے کعبہ ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی وہ سامنے ہوتا تھا، ان کی طرف بھی منہ ہوتا تھا۔ لیکن مدینہ جا کر یہ معاملہ مشکل ہو گیا، دونوں جمع نہیں ہو سکتے تھے، تو وہاں آپ کو بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرنے کا حکم قرآن میں نازل ہوا تھا یا دوسری وحی کے ذریعے جو حکم ملا تھا۔ بعض بزرگ تو کہتے ہیں کہ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہادی امر تھا، اور مدینہ آنے کے بعد آپ کئی ماہ تک اس طرح نمازیں پڑھتے رہے، وہ چاہت اور تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیت العتیق کے عتیق کہتے ہیں پرانا گھر،
بیت العتیق کی طرف منہ پھیرنے کو فرما دیا اور آپ نے اس طرف منہ کر کے پہلے نماز اثر پڑھی اور پھر لوگوں کو اپنے خطبہ میں اس امر سے آگاہ کیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو ظہر کی نماز تھی، جو بھی نماز تھی، بہرحال پڑھی اور پڑھنے کے بعد پھر خطبہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں اور ہمارا قبلہ جو ہے اب وہ قبلہ ٹھہرایا گیا ہے۔ اچھا، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے اور میرے ساتھی نے اول کعبہ کی نماز پڑھی اور یہ ظہر کی نماز تھی۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ وہ عصر کی، چلو جو بھی تھا، بہرحال نماز میں حکم ہو گیا اور نماز میں ہی یہ سارے کے سارے لوگ گھوم گئے اور فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں کی جگہ پہ آ گئے اور عورتیں مردوں کی جگہ پہ جا پہنچیں، اور اہل قبا جو تھے ان کو دوسرے دن صبح کی نماز کے وقت یہ خبر پہنچی۔ اب اہل قبا سے جو روایت ہوں گی وہ تو کہیں گی کہ ہم نے صبح کی نماز پڑھی تھی۔ اچھا، بخاری مسلم بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ لوگ مسجد قبا میں صبح کی نماز ادا کر رہے تھے، ناگہاں کسی آنے والے نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو حکم قرآن نازل ہوا اور کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم ہو گیا، چنانچہ ہم لوگ بھی شام کی طرف سے منہ ہٹا کر کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اچھا، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی حکم ناسخ ہو گیا، کوئی حکم منسوخ ہو گیا، تو جب آپ کے پاس پہنچ گیا ہے آپ نے اس وقت اس کے اوپر جو عمل کرنا ہے تو پہلے جو کیا ہے اس کو واپس نہیں لوٹانا، اس کو دوبارہ نہیں کرنا۔ یعنی ان لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی تو جن لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی تو عصر، مغرب اور عشاء ان کی 3 نمازیں جو ہیں وہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف ہی کر کے پڑھی، اب انہوں نمازوں کو نہیں لوٹانا۔ اسی طریقے سے آج بھی اگر کسی لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا اور جب پتہ چل گیا تو پھر پچھلی باتوں کو نہیں دہرانا، پچھلے کام کو نہیں دہرانا، پچھلے عمل کو نہیں دہرانا، اور اب بس اسی وقت ہی آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا جب آپ کو پہنچ گیا تھا۔ اب باطل پرست جو کمزور عقیدے والے لوگ تھے وہ باتیں بنانے لگے، کس کی کیا وجہ ہے، کبھی اسے قبلہ کہتا ہے، کبھی اسے قبلہ قرار دیتا ہے، تو جواب ملا حکم اور تصرف اور امر جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، جدھر منہ کرو اسی کی طرف ہے، اسی کا منہ۔ بھلائی اس میں نہیں آ گئی بلکہ اصلیت ایمان کی مضبوطی ہے جو ہر حکم کے ماننے پر مجبور کرتی ہے، تو اس میں گویا مومنوں کو ادب سکھایا گیا ہے اور ان کا یہ کام ہے کہ صرف حکم کی بجا آوری ہے، جدھر انہیں متوجہ ہونے کا حکم دیا جائے یہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اطاعت کے معنی اس کی حکم کی تعمیل کے ہیں، اگر وہ ایک دن میں 100 مرتبہ ہر طرف گھمائے تو ہم بخوشی گھوم جائیں گے، ہم اسی کے غلام ہیں، ہم ان کے متحد ہیں، ان کے فرما بردار ہیں، ان کے خادم ہیں، جدھر وہ حکم دے گا پھیر لیں گے اپنے منہ کو۔ امت محمدیہ پر بھی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل الرحمن کے قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا جو اسی لا شریک کے نام پر بنایا گیا ہے، اور تمام طرف فضیلتیں جسے حاصل ہیں۔ مثلا احمد کی ایک حدیث ہے کہ یہودیوں کو ہم سے اس بات پر بہت حسد ہے کہ اللہ نے ہمیں جمعے کے دن کی توفیق دی اور یہ اس سے پھٹک گئے، اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ یہودیوں کو جمعے کا دن کہا گیا تھا اور انہوں نے جمعے کا نام لیا اور ہفتے کا لیا دن، انہوں نے یہ بھٹک گئے، اور اس پر کہ ہمارا قبلہ یہ ہے اور اس سے بھی گمراہ ہو گئے وہ، اور ان کو بڑا حسد آمین کہنے پر بھی ہے، یہ بھی حدیث ہے کہ جو امام کے پیچھے ہم آمین کہتے ہیں تو یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ دعاؤں میں بھی آمین کہتے ہیں، تو سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے، پوری کی پوری بہترین دعا ہے یہ۔ تو سورۃ فاتحہ کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی ویسے ہی پڑھ رہا ہے تو آپ نے سنی ہے تو آپ جہاں بیٹھے ہیں آمین پکاریں۔ اچھا، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وقت ظالی کا، اور اسی طرح جعلناکم، بنایا ہم نے تمہیں امتوں وسطاً، سب سے بہتر امت، لتکونوا، تاکہ تم بن جاؤ شہداء، شہادت دینے والے۔ وسط کا معنی درمیانی بھی ہوتا ہے، بہتر امت بھی ہے، شہادت دینے علی الناس، لوگوں پر، ویکون رسول، اور بنے رسول علیکم، تمہارے اوپر، شہیدہ، گواہ۔
वमा जअलना क़िबलता, और नहीं बनाया हमने इस किबले को, अल्लती वो के कुंत था तू अलैहा इस पर, इल्ला मगर, लिनालमा ताकि हम जान लें, मैं ये तबी और रसूला कि यह तबी इत्तबा करना, पैरवी करना, कौन रसूल की पैरवी करता है, मिम्मन, और इससे जो यन कालिबू कौन फिर जाता है, अला आकिबई अपनी एड़ियों के ऊपर, व इनकानत, और बिलाशुबा वो थी, ला कबीरतन एक बहुत बड़ी बात, इल्ला अलल्लज़ीना मगर इन लोगों पर जिन्हें हदल्लाहु अल्लाह ने हदायत दी, व मा कान अल्लाहु, और नहीं है अल्लाह कभी ऐसा, लिजुज़िया का ज़ाया कर दे ईमानकुम तुम्हारा ईमान, इन अल्लाह बेशक अल्लाह बिन्नासी लोगों पर लरऊफ़ुर रहीम बेहद शफ़क़त वाला है और नहायत ही रहम करने वाला है। अच्छा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस पसंदीदा किबला की तरफ तुम्हें मुतवज्जा करना इसलिए भी है कि तुम खुद भी पसंदीदा उम्मत हो और वो भी अल्लाह ताला का पसंदीदा किबला है। तुम और उम्मतों पर क़यामत के दिन गवाह भी बनोगे क्योंकि वो सब तुम्हारी फजीलत मानते हैं। वसत के मानी जहाँ पर बेहतर हैं, उम्दा के हैं। जैसे कहा जाता है कि कुरैश नस्ब के एतबार से वसत अरब में हैं और कहा गया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम में वसत थे, यानी अशरफ नस्ब वाले, और सलात वुस्ता यानी अफजल तर नमाज जो असर है, जैसे सही हदीस से साबित है, तो असर की नमाज को भी सलात वुस्ता कहा जाता है। अच्छा, और चूँकि तमाम उम्मतों में ये उम्मत भी बेहतर अफजल है और आला है, इसलिए इन्हें भी शरीयत भी कामिल और रास्ता भी बिल्कुल दुरुस्त मिला और दीन भी बहुत वाज़े मिला। जैसे और जगह भी हुआ तबाकुम कि इस अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। इज्तिबा लफ्ज़ है, जिस तरह ये कई नातों में पढ़ा जाता है ना, मुस्तफ़ा व मुजतबा, तो इज्तिबा का मानी चुना हुआ, चुन लिया। और इसलिए भी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो जाएं और तुम लोगों पर गवाह हो जाएं। इसकी आगे तफसील करते हैं कि लोगों के ऊपर कैसे हम गवाह बनेंगे, कि शुहदा अलन्नास, लोगों के ऊपर तुम गवाह बन जाओ। एक हदीस में है, मसनद अहमद में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम को क़यामत के दिन बुलाया जाएगा और इनसे दरियाफ्त किया जाएगा, क्या तुमने मेरा पैगाम मेरे बंदों को पहुंचाया था? वो कहेंगे हाँ अल्लाह पहुंचा दिया था। इनकी उम्मत को बुलाया जाएगा और इनसे पुरस्तिश होगी, क्या नूह ने मेरी बातें तुम्हें पहुँचाई थी? वो साफ इनकार कर दे, कहेंगे हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया। नूह अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा तुम्हारी उम्मत इनकार करती है, तुम गवाह पेश करो। ये कहेंगे हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत गवाह है। यही मतलब है इस आयत का। वकज़ालिका जअलनाकुम, और वसत के मानी अदल के भी हैं, यानी अब अदल के लिए बुलाया जाएगा, तुम गवाही दोगे और फिर इंसाफ हो जाएगा उनका। अच्छा, मसनद अहमद की एक और हदीस भी है कि क़यामत के दिन नबी आएंगे, सारे के सारे नबी आएंगे। किसी के साथ 2 लोग होंगे, किसी के साथ इससे ज़्यादा, किसी के साथ थोड़े, और इनकी उम्मतों को भी बुलाया जाएगा और इनसे पूछा जाएगा क्या इस नबी ने तुम्हें तबलीग की थी? वो इनकार करेंगे। नबियों से कहा जाएगा तुमने तबलीग की? वो कहेंगे हाँ। कहा जाएगा तुम्हारा गवाह कौन है? वो कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत। पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत बुलाई जाएगी और इनसे यही सवाल होगा क्या इस पैगंबर ने तबलीग की? ये कहेंगे हाँ। इनसे कहा जाएगा तुम्हें कैसे इल्म हुआ? वो जवाब देंगे हमारे पास हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने खबर दी कि अम्बिया ने तेरा पैगाम अपनी अपनी उम्मतों को पहुँचाया। यही मतलब है कि अल्लाह इज़्ज़त वजल ने इसके फरमान का कि ये उम्मतों से, इन उम्मतों से गवाही ली जाएगी। अच्छा, तो ये गवाही हर बंदा नहीं देगा, उम्मत मोहम्मदिया का हर बंदा नहीं देगा गवाह। जो आलिम लोग होंगे, उम्मत मोहम्मदिया के आलिम लोग होंगे, जिनको पता होगा इस बात के, जिनको पता ही नहीं, जिन्होंने कुरान को समझ के पढ़ा ही नहीं, जिनको पता ही नहीं। आज भी आप देखें कुरान के अंदर मसाइल, बातें वजाहत के साथ, किस्स भी, तो लोगों को जब पता नहीं तो वो किसी से बात पूछ लें तो वो चुप करके बैठे होते हैं, कोई समझ नहीं होती उनको। तो
उनको ही, जिनको समझ होगी वही गवाही देंगे ना, जिनको समझ ही नहीं होगी उन्होंने क्या गवाही देनी है। तो इसके बारे में भी ये आता है कि उम्मत मोहम्मदिया के उलमा लोगों की गवाही पड़ेगी, जिन्होंने कुरान को समझ के पढ़ा होगा और उसके ऊपर अमल भी किया होगा, बाअमल लोग होंगे। अच्छा, एक और हदीस में है इब्ने अबी हातिम में कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और मेरी उम्मत क़यामत के दिन एक ऊंचे टेले पर होंगे, तमाम मखलूक में नुमायां होंगे और सबको देख रहे होंगे। इस रोज़ तमाम दुनिया तमन्ना करेगी काश वो भी हम में से होते, यानी वो भी उम्मत मोहम्मदिया में से होते जिस जिस नबी की कौम ने इसे जुटलाया है। हम दरबार रब्बुल आलमीन में शहादत देंगे, इन तमाम अम्बिया ने हक़ रसालत अदा किया था। वो भी ख्वाहिश करेंगे कि काश हम भी इन गवाहों लोगों में शामिल होते हैं। और आज मुसलमानों को इस चीज़ की नहीं है ज़रूरत कि हम अपना नाम गवाहों में लिखवा लें। दीन इस्लाम को समझ कर सुने, पढ़े नहीं तो कम से कम सुने तो सही। अच्छा, मुसलमानों की गवाही से जन्नत वाजिब होगी। हालांकि ये लोग इनकार, उम्मत मोहम्मदिया का इनकार करेंगे कि अल्लाह ये बाद में आई, ये उम्मत सबसे आखिर में है और हम पहले आए, तो ये इनकी गवाही कैसे हमारे हक में कबूल हो जाएगी। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के ऊपर गवाही देंगे कि अल्लाह मेरी उम्मत सच कहती है और मेरे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया था, अल्लाह ताला आपने फरमाया था मेरी उम्मत सच कहती है। और जब नबी की गवाही लग जाएगी तो फिर मोमिनीन की गवाही भी कबूल हो जाएगी और मोमिनीन की गवाही से फिर जन्नत भी वाजिब होगी। मुस्तदरिक हाकिम की एक हदीस में है कि नबी जो हैं बनी सलमा के कबीले के एक शख्स के जनाजे में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। लोग कहने लगे हुजूर ये बड़ा नेक आदमी था, बड़ा मुत्की था, पारसा था, सच्चा मुसलमान था, और भी बहुत सी तारीफें की। आपने फरमाया तुम इसको किस तरह जानते हो, किस तरह कह रहे हो। उन लोगों ने कहा कि हुजूर पोशीदगी के इल्म तो अल्लाह ताला ही को है, लेकिन ज़ाहिरदारी तो इसकी ऐसी ही हालत थी। आपने फरमाया इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई है। और फिर किसी दफ़ा फिर बनु हारसा के एक शख्स के जनाजे में भी थे। लोग कहने लगे हजरत ये बहुत बुरा आदमी था, बड़ा बदज़ुबान था, बड़ा बदअखलाक था, और भी उनकी बुराइयां की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर पूछा तुम ये कैसे कह रहे हो। तो उन्होंने भी यही कहा कि ज़ाहिर में तो इसी तरह था, बातन को अल्लाह ही जानता है। तो आपने फरमाया इसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई है। तो मोहम्मद बिन काब रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस को सुनकर फरमाने लगे अल्लाह के रसूल सच्चे हैं। देखो कुरान भी कह रहा है, वक़ज़ालिका मसनद अहमद में भी है कि अबुल असवद फरमाते हैं मैं मदीना में आया जहाँ बीमारी थी, लोग बकसरत मार रहे थे। मैं और हज़रत उमर बिन खत्ताब के पास बैठा हुआ था, जो एक जनाजा निकला और लोगों ने मरहूम की नेकियां बयान करनी शुरू की। तो आपने फरमाया इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई है। इतने में दूसरा जनाजा निकला, लोगों ने इसकी बुराइयां बयान करनी शुरू कर दी। तो आपने फरमाया इसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई है। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या वाजिब हो गई है। आपने फरमाया वही जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अच्छे के ऊपर जन्नत है और बुरे के ऊपर जहन्नम है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस मुसलमान की भलाई की शहादत 4 शख्स दे दें इसे जन्नत में अल्लाह ताला दाखिल फरमा देंगे। हमने कहा हुजूर अगर 3 दे दें, आपने फरमाया तो भी। आपने फरमाया अगर 2 दे दें, तो फरमाया तो भी। तो हमने फिर एक के बारे में नहीं पूछा, और ये हदीस भी सही बुखारी की हदीस है। लेकिन ये ऊपर से जिस तरह आजकल रिवाज निकला हुआ कि जनाजा लेके जाते हैं और वो बुरा बंदा भी होता है, कर्जई भी होता है, और कहते हैं जनाजा उठाने लगे सब कह दो ये सच अच्छा था। लोग कहते हैं हाँ जी अच्छा था। सब कह दो इसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। वो कहते हैं हाँ भी कोई कर्ज। सब कह दो हमने माफ़ किया। तो चलो सब ने कह दिया माफ़ किया। तो ये तरीका जो है ये और चीज़ है। बंदे के अमाल जो हैं वो भी बंदे के साथ हैं। तो ये झूठी गवाहियाँ जो हैं ये भी कबूल नहीं होंगी। अगर आपने हक और सच की गवाही लेनी है तो आपने लोगों के साथ अच्छा सलूक भी करना है, अपना किरदार भी पेश करना है, ताकि अल्लाह ताला जो है हमारी गवाही को सिदक के साथ कबूल भी फरमा लें। अच्छा, एक और हदीस में है कि करीब है कि तुम अपने भलों और बुरों को पहचान लिया करो। लोगों ने कहा हुजूर किस तरह। आपने फरमाया अच्छी तारीफ और बुरी शहादत से तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो।
اچھا، اگلی آیت کے بارے میں کیا ہے؟ اگلی آیت نہیں ہے، یہ آیت کا اگلا حصہ ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو، الَّتِي كُنْتَ کہ جس کے اوپر تھا تو، إِلَّا لِنَعْلَمَ کہ ہم جان لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پہلا قبلہ تھا وہ صرف امتحان تھا، یعنی پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر کے پھر کعبۃ اللہ کی طرف پھیرنا صرف اس لیے تھا کہ معلوم ہو جائے کہ سچا تابع دار کون ہے، اور جہاں آپ توجہ کریں وہیں اپنی توجہ کرنے والا کون ہے، اور کون ہے جو ایک دم کروٹ لے لیتا ہے، اور کون ہے جو ایک دم مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ کام فی الحقیقت ایک اہم کام تھا، لیکن جن کے دلوں میں ایمان اور یقین تھا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار تھے، جو جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرماتے ہیں، جن کا عقیدہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے حکم کرتا ہے، اپنے بندوں کو جس طرح چاہے حکم دے دے، جو چاہے مٹا دے، جو چاہے باقی رکھے، جس کام کو حکم دے دے، جس کو منسوخ کر دے، جس کو قائم رکھے، اس کا ہر کام ہر حکم حکمت سے پور ہے۔ ان پر اس حکم کی بجاوری کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی۔ اور جن کے دل بیمار تھے وہ تو پھر بیماری ان کی تو اور ہی بڑھ گئی، یعنی مشکل کام جب اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ہمارا ایمان اور عقیدہ پکا ہوتا پھر وہ مشکل نہیں لگتا۔ اور جب دل کے اندر پہلے ہی بیماری ہوتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا نا کوئی مریض بندہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز نہیں کھانی، اس سے مرض بڑھ جائے گا، حالانکہ دوسرے لوگ تو کھا رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو زخم ہوتے کہتے ہیں کہ جن جن چیزوں سے پس پڑنے کا یا پیپ پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو وہ چیزیں نہیں کھانی۔ اب جس کا زخم ہے وہ میٹھی چیز بھی نہ کھائے، میٹھا بھی نہ کھائے کہ اس سے پیپ پڑے گی، زخم بڑھے گا۔ اب جن کے زخم نہیں ہیں وہ تو ہر چیز کھا رہے ہیں، ان کو پیپ پڑنے کا خدشہ نہیں ہے نا۔ تو یہی چیز ہے کہ جن لوگوں کے دل پہلے ہی بیمار تھے وہ پہلے ہی کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو فوراً کوئی نیا حکم آیا نہیں تو ان کو کوئی نئی تکلیف اٹھی، کوئی نیا درد اٹھا۔ قرآن کریم میں اور بھی جگہ ہے اس طرح کے آیات، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ کہ جب کبھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض پوچھتے ہیں اس میں کس کا ایمان بڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمانداروں کے ہی ایمان بڑھتے ہیں اور ان کی دلی خوشی بھی بڑھتی ہے، اور بیمار دل والے تو اپنی بیماری میں پلیدی میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ غَمًّا، یعنی ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور بے ایمان لوگوں کے کانوں میں بوجھ اور آنکھوں پر اندھاپا ہے، پردہ ہے آنکھوں کے اوپر، اندھا پن ہے۔ اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا بھی فرمایا، رحمت بھی فرمایا مومنین کے لیے، ظالمین کے لیے نقصان ہی ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یعنی ہمارا اتارا ہوا قرآن مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کا نقصان ہی بڑھتا رہتا ہے۔ تو اس واقعے میں بھی تمام بزرگ صحابہ ثابت قدم رہے، اول سبقت کرنے والے، آگے نکلنے والے، مہاجرین اور انصار دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے ہیں۔ چنانچہ اوپر حدیث بیان ہو چکی ہے کہ کس طرح وہ نماز پڑھتے ہوئے یہ خبر سن کر گھوم گئے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ رکوع کی حالت میں تھے اور اسی حالت میں کعبہ کی طرف پھر گئے، جس سے ان کی کمال اطاعت اور اعلیٰ درجہ کی فرما برداری ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، ہم نے کوئی ذرا سا کام کرنا ہو تو افراتفری مچ جاتی ہے، ادھر سے آپ نے ادھر بیٹھنا ہے۔ یہ جلسوں میں آپ کبھی دیکھیں کہ کچھ خواتین کو اٹھا کے آگے کرنا پڑا، یا سائڈ پہ کرنا پڑا، یا راستہ کوئی بنانا پڑا، تو اتنی افراتفری مچ جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں نماز میں ہی گھوم گئے ہیں اور کوئی افراتفری نہیں، کیونکہ باقی نماز انہوں نے آدھی ادھر پڑھی اور آدھی ادھر پڑھی۔ اچھا، اور آگے کیا ہے؟ ان اللہ بالناس، اور اللہ لوگوں پر
बेहद शफकत करने वाला, रईफ, रऊफ का मतलब होता है शफकत करने वाला, नरमी करने वाला, रहीम बहुत रहम करने वाला। अल्लाह ताला तुम्हारे दीन को ज़ाया नहीं करेगा, यानी तुम्हारी बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ी हुई नमाजें रद्द नहीं होंगी। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि बल्कि इनकी आला ईमानदारी साबित हुई, इन्हें दोनों क़िबलों की तरफ नमाज पढ़ने का सवाब अता होगा। और ये मतलब भी है कि अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इनके साथ तुम्हारे घूम जाने को ज़ाया ना करेगा। फिर इरशाद होता है कि अल्लाह रऊफ़ुर रहीम है, यानी फ़ौरन ही ताबेदारी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अजर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है ना कि जो ही उनको हुक्म फ़ौरन ही ताबेदारी की, जहाँ बैठे थे फ़ौरन ताबेदारी की उन्होंने। एक हदीस में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंगी कैदी औरत को देखा जिससे इसका बच्चा छूट गया था, गुम हो गया था। वो अपने बच्चे को पागलों की तरह तलाश कर रही थी, और जब वो नहीं मिला तो कैदियों में से जिस किसी बच्चे को देखती इसी को गले लगा लेती, जहाँ तक इसका अपना बच्चा फिर मिल भी गया। खुशी खुशी लपक कर इसे गोद में लिया, उठाया, सीने से लगाया, प्यार किया, इसके मुंह में दूध दिया। ये देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, बताओ ये अपना बस चलते इस बच्चे को आग में डाल देगी? लोगों ने कहा या रसूलल्लाह हरगिज़ नहीं। आपने फरमाया अल्लाह ताला भी तुम्हारे ऊपर इसी तरह ही रहम करेगा, जिस तरह ये माँ अपने बच्चे के ऊपर रहम करे, अल्लाह तुम्हारे ऊपर भी इसी तरह मेहरबान होगा कि जिस तरह ये माँ अपने बच्चे के ऊपर मेहरबान है। और इससे भी कहीं ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों पर रऊफ और रहीम है। अब आगे चलें। कद नरा, हम देखते हैं, तकल्लुबा, बार बार फिरना, वजही का, तुम्हारा चेहरा, फिर समाई, आसमान की तरफ, फलानो वल्ली जन्ना का, तो यकीनन हम जरूर फेर देंगे। लफज इसके अंदर लफज है असल वल्ला, फिर जाना, फिर ना फेर देना। तो वल्ली जन्ना का, तुझे फेर देंगे, का मतलब तेरा, तेरी की तरफ, किबलतान, इस किबले की तरफ, तरजा जिसे तू पसंद करता, फवल्ली वजह का, तो फेर ले अपना चेहरा, शतर मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ, वही सुमकुम तुम, और जहाँ कहीं भी हो तुम, फवल्लू, सो फेर लो, वजूहाकुम, अपने चेहरे, शतराओ, इसकी तरफ, व इन्नल्लज़ीना, और बेशक वो लोग जो ऊतुल किताबा, दिए गए हैं किताब, ला यालमूना, यकीनन जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु, के वही हक है, मिर रब्बिहिम, इनके रब की तरफ से, वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, बिगाफिलिन, हरगिज़ गाफिल, अम्मा यामलून, इससे जो कुछ वो कर रहे हैं। अब इसकी ज्यादा तफसीर पीछे हम कर चुके हैं। तो इसके अंदर असल चीज क्या है कि जहां तुम भी हो, कहीं भी हो, मशरक में हो, मगरब में हो, शुमाल में हो, जनूब में है, तो नमाज पढ़ने के लिए अपना मुंह किबले की तरफ कर लिया करें, काबे की तरफ कर लिया करें। और बता, अगर सफ़र में या सवारी पर नफल पढ़ने वाला जिधर सवारी जा रही हो उधर ही नफल अदा कर ले, तो इसके दिल की तवज्जो काबा की तरफ होनी काफ़ी है। इसी तरह मैदान जंग में भी नमाज पढ़ने वाला जिस तरह बन पड़े नमाज अदा कर ले, और इसी तरह वो शख्स जिसे किबला की जिहत का कतई इल्म नहीं है, वो अंदाज़ा से जिस तरफ ज़्यादा दिल माने नमाज अदा कर ले, तो फिर गो इसकी नमाज जो है फिल वाकई किबला की तरफ ना भी हुई हो तो वो भी कबूल हो जाएगी। अल्लाह ताला जो है वो कदरदान है, माफ़ करने वाला है। तो ये सवारी पे नफल पढ़ने का हुक्म है। फ़र्ज़ नमाज जो है वो आपको पता ना कि वो जमा करने का है, कि ज़ोहर और असर को जमा कर लें और मगरिब और इशा को जमा कर लें। तो वो भी अगर फ़र्ज़ नमाज भी अगर आप कहीं पढ़ने लगे हैं और रात का टाइम है, कहीं आप गए हैं या किसी और जगह पे आप गए हैं, आपको किबले का इल्म नहीं, जिस तरह हम कहीं जाते हैं तो कमरे में मसूर होते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि किबला किधर है। या तो कोई मिल गया तो किसी से पूछ लिया तो ठीक है, अगर कोई ना मिला तो फिर जिधर आपका दिल जो है वो ज़्यादा जमाव करता है कि इधर ही है तो उस तरफ मुँह करके पढ़ लें। अगर उस तरफ किबला ना भी होगा तो भी आपकी नमाज काबिल कबूल है।
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی جو چاہیں باتیں بنائیں لیکن ان کے دل جانتے ہیں کہ یہ قبلہ کی تبدیلی اللہ کی جانب سے ہے اور برحق ہے، کیونکہ جو خود ان کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہ لوگ کفر اور عناد اور بغض اور تکبر اور حسد کی وجہ سے اسے چھپاتے ہیں۔ اللہ بھی ان کی باتوں سے، ان کے برے اعمال سے، ان کی کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو پھر اور آگے چلیں۔ وَلَئِنْ اور یقیناً اگر عطیتا لائے تو اللہ زینہ ان لوگوں کے پاس جو اوت الکتاب دیے گئے ہیں کتاب بکلی آیت ہر نشانی ما تابعو تو وہ پیروی نہیں کریں گے قبلتا کا تیرے قبلے کی، وما انتا اور نہیں ہے تو بتابین ہرگز پیروی کرنے والے قبلاتوں میں ان کے قبلے کی، وما بعضهم اور نہیں ان کا بعض بتابین کسی صورت بھی پیروی کرنے والا قبلتا بعض کے قبلے کی، ولا ان اور یقیناً اگر اتبعتا تو نے اتباع کی اہواءہم ان کی خواہشوں کی من بعد اس کے بعد ما جاءکا جو آیا تیرے پاس من العلم علم میں سے، انکا تو بے شک تو ظلام من الظالمین ہو جائے گا تو بھی یقیناً ظالموں میں سے۔ حق بات کو چھٹلا کر باطل کی اطاعت کرنے والا ظالم ہے، اس سے یہ اس کا خلاصہ ہے۔ تو یہاں بھی یہودیوں کے کفر اور عناد اور ان کی مخالفت اور ان کی سرکشی کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ باوجود کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا انہیں علم بھی ہے، پھر بھی جہالت ہر قسم کی دلیلیں پیش ہو چکنے کے بعد بھی حق کی پیروی یہ نہیں کرتے۔ اور بھی کئی جگہ پہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں، جہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ پھر اپنے نبی کی استقامت کو بیان فرمایا ہے کہ جس طرح وہ ناحق پر ڈٹے ہوئے ہیں اس طرح تو نے بھی اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور ان کی باتوں میں نہیں آ جانا، اور ہمارے نبی ایسے ہے بھی نہیں کہ ان کی باتوں میں آ جائیں، ان کی راہ چل پڑیں، وہ ہمارے تابع فرمان ہیں، ہماری مرضی کے عامل ہیں، ان کی بات اور خواہش کی تابع داری ہرگز بھی نہیں کریں گے، اور ان سے نہ ہی ان سے یہ ہو سکتا ہے ہمارا حکم آ جانے کے بعد ان کے قبلہ کی طرف توجہ کریں۔ اور پھر اپنے نبی کو خطاب کر کے دراصل علماء کو دھمکایا گیا ہے، حق کے واضح ہو جانے کے بعد کسی کے پیچھے لگ جانا ہے، اپنی یا دوسروں کو خواہش پرستی کرنا، یہ صریح ظلم ہے۔ اور اگر نبی کو بھی خطاب کر کے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہم کلام اللہ کو تو نہیں بدل سکتے، نبیوں کو بھی کئی جگہ جس طرح نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ بیٹا جب اس کا ڈوب رہا تھا اس کے بعد مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ تو اللہ نبیوں کو بھی اس طرح کی بات سخت لفظوں میں فرما رہے ہیں، تو یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ نبیوں کی بات کو جھٹلانے کے در پہ نہ رہا کریں، اور جو اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے اسی حکم کے تابع دار رہیں، اسی کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ اور یہودیوں کے پاس جس طرح سارے دلائل آ گئے تو انہوں نے حق کو پھر بھی جھٹلایا، اور ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، ہم بھی حق کو جھٹلا رہے ہیں، کتنی ہمارے پاس نشانیاں ہیں، اور آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی لوگ اللہ کی حکمتوں کو، اللہ کی مصلحتوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے آزمائشوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جس طرح جو آج کل سیلاب آئے ہوئے ہیں، کتنا ہی زیادہ نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا۔ تو پھر بھی جو اپنی خواہشات کی پیروی کو نہیں چھوڑتے، پھر بھی ہم نے دیکھا گاڑیوں میں گانے لگے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی دکانوں میں گانے لگے ہوئے ہیں، اور نماز کے ٹائم دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جمعے کے ٹائم دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ تو جب ہم زیادہ تر زور دیتے ہیں یہودی نہیں مانتے، عیسائی نہیں مانتے تھے، فلاں نہیں مانتا تھا، مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے، منافق نہیں مانتے تھے، تو ہم تو ان میں سے نہیں ہیں، ہم تو مسلمانوں میں سے ہیں نا، ہم تو حق بات کو ماننے والے ہیں۔ تو جب عمل نہیں کیا تو گویا مانا ہی نہیں، جب اللہ کے قہروں کو دیکھ کے بھی ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو ہم بھی نہیں ماننے والے، یہ امت محمدیہ نہیں ماننے والے۔ پھر
تو اللہ ताला फरमा रहे हैं कि ये कोई जब तक अजाब को ना देख लें उस वक्त तक जो नहीं मानेंगे। तो आज के मोमिनीन जो हैं ये अजाबों को देख के भी नहीं मान रहे। और वो आपने सुना है खबरों के अंदर भी कि जैसे ही ये जवाल आ गया लोगों के ऊपर अल्लाह की ये बारिशों से, सैलाबों से, तूफान आ गए, कितने ही गांव हैं जो सफ़ा हस्ती से मिट गए, कितने ही लोग हैं मुश्किलात में हैं। और तूफान क्या हैं? तूफान नूह हैं। आप ये देखें वीडियोस के अंदर तो तूफान नूह हैं। ये कोई छोटे मोटे सैलाब या कोई छोटे मोटे जो रेले वो चीज़ें नहीं हैं इनके अंदर नज़र आ रही। ये अल्लाह की नाराज़गी और गज़ब साफ नज़र आ रहा है इनके अंदर है। लेकिन कोई रुजू है नहीं अल्लाह की तरफ। किसी ने जो सोच के नमाजें नहीं शुरू की कि जो हो सकता है कि ये सब लोगों के ऊपर ही अजाब आ जाए वन बाय वन। और किसी ने भी जो है वो बुराइयों को नहीं छोड़ा। जो गलतियां कल कर रहे थे वो आज भी कर रहे हैं। तो हम दूसरों को मलामत करते हैं तो अपने आप को भी मलामत करना चाहिए कि हमारा क्या हाल है। अपने आप को जो उम्मत मोहम्मदिया कहलवाते हैं इनका क्या हाल है। अल्लाह की तरफ पलटें, अल्लाह की तरफ रजू करें। कुरान पाक पढ़ने का फ़ायदा हमें तब होगा कि जब हम इसके ऊपर अमल भी करेंगे। तो जब अमल नहीं तो इल्म जो है वो अमल के बगैर बेकार है। इल्म हासिल किया किताबों के अंदर ही हमने रहने दिया इसको। तो इंशाल्लाह बाकी सबक कल को होएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।